بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ پاکستان کی حسین ترین وادی حنزہ میں حساسی طور پر وجود میں آنے والی عطا آباد جھیل سیاحوں کی پسندیدہ مقامات میں سے ایک بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاحوں کی بڑی تعداد نے اس جنت نظیر مقام کی اطراف ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مزید ہم آپ کو عطا آباد جھیل بتائیں گے کہ یہ کس طرح وجود میں آئی۔ یہ تمام باتیں ناظرین ہم اس کلپ میں کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین عطا آباد جھیل کے بارے میں یہ دلچسپ معلومات آپ جان سکیں، اور اگر آپ کا گزر ہو حنزہ کی جانب تو آپ اس جھیل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ معزز ناظرین، گلگت سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی کوچل میں واقع عطا آباد جھیل اپنے نیلے شفاف اور میٹھے پانی کی وجہ سے بے حد مقبول ہے، جبکہ اس کے ارد گرد موجود بلند چوٹیاں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ دیکھنے والوں کو یہ منظر کسی جنت سے کم نہیں لگتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سر وقت پہاڑوں کے دامن میں کسی نے صاف شفاف پانی کا تالاب بنا دیا ہو۔ یہاں آنے والے اپنا شمار خوش نصیبوں میں کرتے ہیں، کیونکہ اس منفرد اور انوکھی جھیل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی گھنٹوں کی پرہتر اور گٹر مسافت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ پاتے ہیں۔ معزز ناظرین، عطا آباد جھیل کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ 2010 میں عطا آباد جھیل ایک قدرتی آفت کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس سے قبل اس مقام پر عطا آباد گاؤں اور بہتا ہوا دریا حنزہ ہوا کرتا تھا، لیکن 4 جنوری 2010 کو اس گاؤں کو خوفناک لینڈ سلائڈنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث تقریباً 4 ماہ تک دریا حنزہ کا بہاؤ رکا رہا اور یہ بدقسمت گاؤں ایک بڑی جھیل کی شکل اختیار کر گیا۔ ابتدا میں نہ صرف مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ شاہراہ قراقرم بھی متاثر ہوئی، جس کے باعث ہنجراب پاس تک سڑک کے ذریعے آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ لیکن اب یہ جھیل ایک خوبصورت سیاحتی مقام بن چکی ہے۔ اس کا شمار پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے نیلے رنگ کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا رنگ ہمیشہ نیلا نہیں رہتا، بلکہ موسم کے حساب سے بدلتا ہے، جس کی وجہ سے آسمان کے عکس کا اس پر مکمل طور پر غالب رہنا ہے۔ یہ جھیل موسم کے لحاظ سے اپنا رنگ بھی بدل لیتی ہے۔ اگر آسمان پر سیاہ بادل ہوں تو جھیل کا رنگ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہاں آنے والے سیاح صرف جھیل کا نظارہ کرنے نہیں آتے، بلکہ ان کا مقصد کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کا مزہ بھی لینا ہوتا ہے۔ اسے پار کرنے میں کم از کم 1 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، اور 1 گھنٹے میں جھیل کے ارد گرد پھیلے منظر سے لطف اندوز ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے، جبکہ پانی کے دونوں اطراف اونچے اونچے پہاڑوں کسی منفرد دنیا کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھیل کسی سیدھی سڑک کی طرح نہیں، اور ہر موڑ پر ایک الگ اور خوبصورت منظر آپ کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ اس کے عقب میں ایک پراسرار خاموش تاری ہوتی ہے، جس کو محسوس کرنا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ جھیل کے درمیان میں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ یہ جھیل 9 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جبکہ چینی فن تعمیر ایک عظیم شاہراہ عطا آباد ٹن نے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا،
کیونکہ سیاح جھیل کے ساتھ پہاڑوں کا سینہ چیرتی سرنگ میں بھی خاصی دلچسپی لیتے ہیں، جسے 3-4 سال پہلے ہی تعمیر کیا گیا۔ اس کی سیر کی یہ سب سے اچھا وقت موسم گرما ہے، کیونکہ موسم سرما میں سردی اور برف باری کے باعث نہ صرف یہاں آنے والے راستے بند ہو جاتے ہیں بلکہ جھیل پر بھی برف کی تہہ جم جاتی ہے۔ اس جھیل کے دیوانے ہر سال یہاں آتے ہیں اور قدرتی حسن سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے کہتے ہیں کہ جس نے یہ دلکش نظارہ نہیں دیکھا اس نے پاکستان میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کم از کم ایک مرتبہ تو سیاحوں کو اس جھیل کا نظارہ لازمی کرنا چاہیے۔ سیاحت کے شدائی ہیں، انہیں تو ایک مرتبہ اس کا نظارہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا کلپ ضرور پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔